کہ ابن زیاد نے اپنے بھرے دربار میں اپنے کچھ لشکریوں سے کہا کہ حسین کا جو یہ بیٹا بچا ہے جس کو زین العابدین علی اوسط کے نام سے جانا جاتا ہے، اے فوجیوں اس کو بھی قتل کر دو تاکہ خاندان حسین کی نسل کو مٹا دیا جائے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ زین العابدین کو بچایا گیا، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حسین تمہیں قربان ہونا ہے۔ عباس، قاسم، مولانا محمد، علی اکبر، محمد و ابراہیم، مسلم اور دیگر شہداء کربلا تم سب کو قربان ہونا ہے، لیکن اے علی اوسط حسین کے بیٹے زین العابدین تمہیں باقی رہنا ہے۔ حسین کی جو قربانی لی ہے وہ ہم نے لی ہے، علی اکبر کی قربانی لی ہم نے لی، اصغر کے بچپنے کو قربان کیا گیا وہ ہماری مرضی ہے، لیکن کربلا کے ریگزار میں بھی خیمے میں آگ لگ جانے کے بعد بھی چاہے وہ دربار ابن زیاد ہو، چاہے وہ کوفے کے گلی اور بازار ہو، چاہے وہ شام کے گلی اور بازار ہو، چاہے یزید کا نحوست بھرا دربار ہو، اے علی اوسط، اے زین العابدین، ہم نے تمہیں کربلا میں بھی بچایا، ہم نے ابن زیاد کے دربار میں بھی بچایا، ہم نے کوفے کے بازاروں میں بھی بچایا، ہم نے دمشق کی گلیوں میں بھی بچایا، ہم نے یزید کے دربار میں بھی تمہیں بچایا ہے، اور بچایا اس لیے ہے تاکہ تم سے حسین کی نسل کو آگے چلانا ہے۔ تو ابن زیاد تقریر کرنے لگا اور اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس حسین کے بیٹے کو بھی قتل کر دو تاکہ حسین کی نسل کو مٹا دیا جائے۔ جن لوگوں نے چاہا تھا کہ حسین کی نسل مٹ جائے وہ خود مٹ گئے، لیکن حسین، حسینیت اور حسین کا خاندان آج بھی زندہ ہے، بلکہ جتنا عظیم اور جتنا بڑا خاندان حسین کا ہے ویسا خاندان تو کسی کا ہے بھی نہیں، چاہے تعداد کے اعتبار سے لے لو، چاہے فضائل و کمالات کے حساب سے لے لیا جائے، جیسا حسین کا خاندان ہے ویسا کوئی خاندان نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سست لگ رہا ہے آج، پتہ نہیں کیا چکر ہے، لوگ کم ہیں اس لیے سستی ہے۔ ہاں اصل میں دلچسپی کم ہے، لوگ تھک تو آ گئے لوگ، جہاں تھوڑی ایک سوال کا ہوتا ہے، اور آج کو انشاءاللہ آخری مرحلہ ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھا جائے بیداری کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابن زیاد کے اس نحوست بھرے دربار میں ہے حضرت زینب، زین العابدین بھی ہے، سامنے حسین کا سر تشت میں رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اے فوجیوں اس حسین کے بیٹے کو بھی مار دو۔ تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنا سنا، دل کے آنسو نکل آئے اور ایک گرجتے ہوئے آواز میں حضرت زینب نے ارشاد فرمایا تھا
اے ابن زیاد، اے بدبخت انسان، تو نے کربلا میں ہماری اتنی قربانیاں لے لی کہ ابھی بھی تو ہمارے خون کا پیاسا ہے، اور تیری پیاس ہمارے خونوں سے ابھی بھی نہیں بجھی ہے۔ حضرت زینب نے جب لرزتے ہوئے اور شیر کی مانند دہاڑتے ہوئے آواز میں للکارا اور ارشاد فرمایا، ابن زیاد خبردار، اب تک جو ہوا ہے وہ ہو گیا، لیکن اب اگر زین العابدین کی طرف کسی نے ہاتھ بھی چلایا یا آگ بھی نکالی تو یہ زینب اس کی پھوپھی چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو جائے گی، اور زین العابدین تک کسی بدبخت کے ہاتھوں کو پہنچنے نہیں دے گی۔ اور قرآن کھول کے سن لو کہ میرے بھائی حسین کی نشانی ہے، بھائی حسین کی علامت ہے، یہ وہ علامت ہے جس کو حسین نے دین کی باغڈور سونپی ہے، یہ وہ حسین کی علامت ہے جس کو حسین نے نصیحتیں وصیتیں فرمائی ہے، دین سونپا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے۔ زینب تلوار ابن زیاد میں دھار رہی تھی اور ابن زیاد پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اور ابن زینب نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابن زیاد، اگر واقعی کان کھول کر سن لے، اگر تو زین العابدین کو بھی مارنا چاہتا ہے، ان کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے، ان کو بھی شہید کرنا چاہتا ہے، تو سن لے، پہلے زین العابدین کو نہیں بلکہ زین العابدین سے پہلے مجھے زینب کو قتل کرنا پڑے گا۔ اگر ہمت ہے تو آؤ اور زینب کا مقابلہ کرو۔ ابن زیاد ہزاروں کی لشکر میں حضرت زینب اس کو للکار رہی ہے، ابن زیاد کان کھول کے سن لے، اب تک جو ہوا وہ ہو گیا، لیکن اب اگر تو نے میرے بھتیجے ابھی یہ اوسط زین العابدین پر تلوار اٹھائی یا گندی نگاہ سے بھی دیکھا تو یہ زینب تیرے مقابلے کے لیے تیار ہے، اور اگر تو زین العابدین کو مارنا چاہتا ہے تو پہلے زین العابدین کو نہیں بلکہ پہلے زینب کو مارنا ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زیاد اور دیگر لوگ سب کا وقع ساکت و جامد ہے۔ حضرت زینب کی دہاڑ میں حضرت شیر خدا کے جلوے نظر آتے تھے، وہ روب نظر آتا تھا حضرت زینب کے بولنے میں، جو روب کبھی علی شیر خدا کے بولنے میں نظر آتا تھا۔ بہرحال قافلہ آگے چلا، راستوں میں بہت سے واقعات پیش آئے، کل میں نے کچھ واقعات سنائے بھی تھے اور بھی